الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ عزیزان محترم، موضوع گفتگو امام حسین اور قرآن تھا۔ اس کے ذیل میں مضمون بنتے گئے اور آگے سے آگے بات بڑھتی گئی۔ شخصیت حسینی پر گفتگو ہوئی تو تزکیہ نفس تک جا پہنچی، اور تزکیہ نفس میں جب گئی تو پھر وہاں پر جنس کے موضوع کو ہم نے عنوان کے تحت گفتگو شروع کی۔ یہ وہ موضوع ہے کہ اس موضوع سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ ہر خاص و عام مخلوق کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ جب تک سیکشولیٹی میں نہیں آتی اتنی دیر تک ہم اس کی افزائش نسل کی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس موضوع کو جب تک مکمل نہ کیا جائے اتنی دیر تک سوسائٹی کا پورا حصہ جو ہے وہ گلا رہے گا۔ اس کے حل کرنے پڑیں گے۔ اگر حل نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر منہ زور شہوت اور سرکش نفس کبھی بھی آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ نسلوں کی نسلیں برباد ہوتی چلے جائیں گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسائل معاشی ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کے مسائل اقتصادی ہیں، آپ سمجھتے ہیں پیسہ نہ ہونا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مفلسی کی وجہ سے ہم سب لوگ برباد ہو گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں یونیورسٹیز نہیں، ہمارے ہاں کالجز نہیں، ہمارے ہاں پروفیسرز نہیں، ہماری سکلز کمزور ہیں۔ یہ آپ کی فضول کی باتیں ہیں۔ جو مصنف، جو مقرر، جو محرر، جو عالم دین ان باتوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے وہ سمجھ لیں کہ اس نے آپ کے اصل مرکز کو بھی تک نہیں، آپ کی صحیح تشخیص نہیں کی، آپ کے مرکزی بیماری کو نہیں پکڑ پایا ہے۔ نفس کی بے ایمانیاں، اس کے جھوٹ، اس کے فریب، اس کے مکر، اللہ کے نبیوں نے اس سے پناہ مانگی ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اپنے نفس سے بچنے کی مجھ سے دعائیں کرو۔ تو پھر آپ یہ سوچیں کہ جس خدا نے یہ مشین بنائی ہے، اور انبیاء جو پوری دنیا کے اوپر اس کی کریم اور مکھن ہوتے ہیں انسانیت کا، انہوں نے اس سے پناہ مانگی، تو ہم عام آدمی کیا اس کے ہو سکتے ہیں۔ یہ کالجز کے اندر یہ کل بھی دکھا رہے تھے کہ کوئی پیاس نام کا کالج ہے قصور میں، وہاں پہ طوائفوں کو لا کر نچوایا گیا۔ آپ کے بچے جہاں سے علم حاصل کرنے جاتے ہیں وہاں سے فحاشی سیکھ کر آتے ہیں۔ آپ سے میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ آپ کبھی بھی نہ سوچیں کہ آپ کے بچے علم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ وہ وہاں پر یہ سیکھنے جاتے ہیں کہ آئندہ وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے کیسے اعلی کار بنیں گے، یا اپنی بڑی بڑی کمپنیاں کس طرح بنائیں گے جس میں وہ غریبوں کا خون کس طرح چسوا سکتے ہیں اور کس طرح چوس سکتے ہیں۔ یہ وہ کام جو ہے آپ کے بچے سیکھنے جاتے ہیں۔ وہاں علم نہیں ہے، وہاں حیا اور غیرت کا جنازہ ڈیلی نکالا جاتا ہے، اور آپ لاکھوں روپے کی فیسیں دے کے ان لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور بچے آپ کے سامنے تیار ہو کر نکلتے ہیں اور آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا ہے کہ بچیوں کے جنسی مسائل آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تھوڑے دن کی بات ہے، یہ فیصل آباد کالج کے اندر ہی ایک نوجوان جو ہے وہ شاعر ہیں، اور وہ لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں ان کو شاعری سنا رہے ہیں، تم کب آیا کرو گی، میں تو روزانہ تمہارے لیے کالج آتا ہوں، ایسا۔ اساتذہ درمیان میں بیٹھے ہیں، ادھر لڑکیاں ہیں ادھر لڑکے ہیں، کلپ وائرل ہے، وہ شعر و شاعری وہ سنا رہا ہے جو مجمع کو گرما دے۔ نوجوان نسل کا موضوع ہی جنس ہوتا ہے یا کھانا پینا ہوتا ہے، تیسری چیز نہیں۔ ان کے ہاں عیش ہوتی ہے۔ یہ آپ کے طبقے کا نوجوان ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نوجوان نے پچھلی دفعہ میں نے آپ سے کہا کہ نوجوان آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے آ کر کے زنا کی اجازت مانگی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی اور اس کے ساتھ مکالمہ کیا، اور ایک ہمدردی کو سامنے لے کر آئے، اور اس منطقیانہ انجام تک اس بات کو پہنچایا جس سے وہ نوجوان جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا نوجوان بن گیا۔ نوجوان نے جب یہ گفتگو کی تو اس گفتگو کا جو ایک پہلو جو ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھنا ہے
انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، حیوانی اور ملکوتی، یعنی اس کے اندر فرشتہ بھی رہتا ہے اور اس کے اندر جانور بھی رہتا ہے۔ انسان کی جو ناف ہے یہ انسان کا آدھا حصہ اوپر ہے اور آدھا نیچے، نچلا حصہ جتنا بھی ہے یہ عالم سفلی کہلاتا ہے، اور اوپر والا جتنا بھی حصہ ہے ناف سے اوپر والا یہ عالم علوی کہلاتا ہے یا ملکوتی کہلاتا ہے۔ ناف سے نیچے کا جتنا بھی حصہ ہے اس کے نیچے ساری شرمگاہیں ہیں، نجاستیں ہیں، حیوانیت ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، آگے پیچھے کی شرمگاہیں ہیں، یہ سب کی سب حیوانیت پہ مبنی ہے۔ انسان ڈنگروں کی طرح جو کچھ کھاتا پیتا ہے، جانوروں کی طرح کی جو حرکات کرتا ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور ناف سے اوپر والا جو حصہ ہے یہ عالم ملکوتی ہے، فرشتوں کی طرح کا نورانی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں دل ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں دماغ ہے، روشن روشن آنکھیں ہیں، پیارے پیارے کان ہیں، چلتی ہوئی زبان ہے اور مسکراہٹے چہرے پہ ہیں۔ یہ سب سے قیمتی دو چیزیں ہیں۔ آج ہم اس دو چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اسلام نے دونوں چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ نبی نے کہا کہ آپ مجھے دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دو اور دو جبڑوں کے درمیان میں زبان کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان سے گفتگو کی تو نبی نے نوجوان کے سفلی جذبات کو فوری طور پر محسوس کیا کہ لڑکے کے سفلی جذبات جو ہیں اس کی حیوانیت، اس کی فرشتہ صفت اور ملکوتیت کے اوپر غالب آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فطری چیز کو، اس کی منہ زور شہوت کو قابو پانے کے لیے اس لڑکے سے مکالمہ آپ نے فرمایا، اور آپ نے اس مکالمے کے درمیان میں عالم ملکوتی کو چھیڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہے کہ یہ غیرت، یہ حیا، یہ حمیت یہ انسان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ انسان کے تینوں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی ودیت ہے، ایسا گاڈ نے ہمیں گفٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ اس جیسا تحفہ آج تک کسی کو ملا نہیں۔ انسانوں کے اندر یہ جو چیز اللہ پاک نے رکھ دی یہ سامنے، اب اس کا ناف سے نیچے والا حصہ اس کے ناف کے اوپر والے حصے کے اوپر غالب آ رہا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عالم سفلی کے جذبے کے سامنے ایک ملکوتی، ملائکہ کہتے ہیں نا فرشتے کو، ملک بھی فرشتے کو کہتے ہیں، تو ملکوتی جذبے کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ نوجوان کی شہوت حیوانیت کو دکھا رہی تھی، اور نوجوان کا جو دل تھا اس کی غیرت کو دبا رہی تھی، اس کی حمیت کو دبا رہی تھی، اور بولڈ ہو کے اس کا بات کرنا اس کی حیاؤں کو ختم کر رہی تھی۔ ایسے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر یہ کام کیا اور کہ اس لڑکے کے دل کے تار چھیڑے رسول اللہ نے، کہ اس کو سامنے لا کر کھڑا کر۔ تو حضور نے اس کی منہ زور شہوت اور سرکش شہوت کو غیرت اور حیا، غیرت کے تازیانے لگائے کہ کیا تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ، تمہاری پھپھی خالہ کے ساتھ اگر کوئی زنا کرنا کی اجازت چاہے تو تم دو گے؟ یہ نبی کے تازیانے ہیں جو اس کی شہوت کو نبی نے اس کے سرکش گھوڑے کو لگائے کہ وہ گھوڑا بے لگام ڈنڈا پھیرا، اور وہ ڈنڈا باتوں کا پھیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مکالمے کا پھیرا، اور بٹھا کر اسے گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کو رسول نے سکھایا۔ صحابہ نے تو کہا، اس کو ڈانٹا بھی اور اس کو پیچھے بھی کھینچا۔ دو باتیں آتی ہیں کہ ڈانٹ ڈبٹ بھی کی، آوازوں سے بھی ڈانٹا اور عملی طور پر بھی پیچھے کھینچا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے گفتگو کرنے کے بعد نہ صرف فرد کی اصلاح فرمائی بلکہ پورا اجتماعی طور پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح فرمائی، اور رسول اس وقت وہاں پر بطور استاد و مربی ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ نے ان کو وہاں پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تنبیہ کی کہ آئندہ کی نسلیں جب تمہارے سامنے آئیں تو اس وقت تمہیں کس قسم کا کردار ادا کرنا ہوگا۔
یہ وہ امانت تھی جو نبی علیہ السلام نے امت کو دی. امت نے وہ امانت نبی سے تو لے لی، لیکن اس امانت کی صحیح طور پر حفاظت نہیں کی اور اس امانت کو گوا دیا اور دوسری قوموں کے تہذیب اور ان کی ملت کے اندر خود کو ضم کر کے اپنے ہی نوجوانوں کو برباد کر دیا. بجائے اس کے کہ ہم وہ اکسیر اور وہ نسخہ لیتے اور لینے کے بعد اپنی امت کو ٹھیک کرتے، وہ دوائی لینے کے بعد ہم نے بجائے اس کے ہم نے اس دوا کا بیڑا غرق کر دیا. اور اس کے لیے آپ کے ہاں نہ ملا آپ کے کام آیا، نہ گھر کے لوگ آپ کے کام آئے، نہ کوئی پیر آپ کے کام آیا، نہ کوئی شیخ آپ کے کام آیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے اندر بگاڑ بڑھتا گیا اور اس قدر حد تک بڑھ گیا کہ آج وہ بگاڑ اس قدر بڑا سیلاب بن چکا ہے کہ آپ کی نصیحتیں، آپ کے وعظ، آپ کی کہی ہوئی باتیں سب کی سب نوجوان نسل کی جوش کے اندر بہہ گئی ہیں. اور اب آپ اپنے خالی ہاتھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر ایک آدمی کے دل میں چور ہے. جب آپ اپنے بچے بچی کا رشتہ کرتے تو اس طرح کی قسمیں دے رہے ہوتے ہیں جیسے آپ اس کے دن اور رات کے گواہ ہوں. اور وہی بچہ بچی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی اور اپنے شوہروں کے ساتھ جب غلط سلوک کرتے ہیں تب آپ اس وقت بھی اپنے بچوں کو ہی صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. کسی اور کے ساتھ ہیں، لڑکے کسی اور کے ساتھ انوالو ہیں. ہر لڑکی کے ذریعے سے کرے یا ڈیٹنگ پوائنٹ کے ذریعے سے کرے، اس کے پاس اخراجات، اس کے نتنے کپڑے، پرفیوم کہاں سے آ رہے ہیں یہ آپ کو بالکل نہیں پتا ہے اور آپ اس سے بے خبر ہو کے زندگیاں گزارتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے لڑکے اب بک رہے ہیں اور وہ اب دیکھ لیں کہ ہر لڑکے نے بیاہی ہوئی 2-4 لڑکیاں عورتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ان سے اپنے اخراجات پورے کر رہا ہے. موبائل فون اب آپ کے بچوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور آپ اس کا کر. اب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ شہوت، نفسانیت اور حیوانیت عالم سفلی کی پیداوار ہے اور غیرت، روحانیت، حمیت، حیا یہ عالم ملکوتیت، یہ عالم علوی کی پیداوار ہے. نبی نے فرمایا کہ اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے پر قابو میں رکھو. یہ نیچے والا حصہ جو ہے یہ تمہارا سرکش گھوڑا ہے، سرکش آپ کا جانور اور آپ کی سواری ہے. اس جانور کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو عقل دی اور ساتھ اس کے قلب عطا فرمایا. ان چیزوں کے ذریعے سے آپ ان دونوں چیزوں کو قابو میں رکھ سکتے تھے کہ آپ اس قدر واضح انداز میں اپنی اولاد کی تمام تر جنسی مسائل سے خود آگاہ کرتے یا کسی اچھے مرشد کے ہاتھ میں آپ بٹھاتے تو وہ کام غلط ہو. تو نبی علیہ السلام کی مکالمے کی تاثیر سے ملکوتیت اس لڑکے کی حیوانیت پر غالب آ گئی اور اس سے نبی علیہ السلام کے سامنے جو منہ زور شہوت کا اظہار کیا تھا اب اس لڑکے کی نگاہیں نیچے کو جھک گئیں. اب نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام نے پھر اس کو دعا بتائی کہ یا اللہ جو ارادہ میں نے ابھی گناہ کا کیا تھا مجھے وہ معاف فرما. اور پھر فرمایا اے اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. نبی علیہ السلام نے فوضع یدہ، نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. یہ جو کہتے ہیں نا ہاتھ مارا، وہ سمجھتے ہیں شاید ہاتھ مارنے کا سارا کمال ہے کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. نبی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد وہ دعا پڑھی کہ یہی وہ مقام ہے جہاں جس کو اگر آدمی اپنے جسم پر، اپنی حیوانیت پر اس کے نور سے اپنے آپ کو غالب کر لے تو آدمی کبھی بھی اپنے اس شہوانی گھوڑے کو جو ہے اس کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کمال. نبی نے نہ صرف مقام کی کا تعین فرمایا بلکہ نبی نے ساتھ دعا بھی سکھائی کہ تم جب کبھی بھی اس طرح کے حالات میں گر جاؤ تو اس وقت 2 کام ذہن میں رکھو. ایک، فوری طور پر قلب کو دیکھو کہ میں نے اپنے قلب کو کیا بنا لیا ہے، کیا یہ بھی حیوانیت کی ماجگاہ تو نہیں بن گئی ہے، کیا اس کا نور بھی تو میں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ختم تو نہیں کر لیا، کیا اس کے اندر کی نورانیت تو میں نے برباد نہیں کر لی، کیا اس کے اندر میں نے ظلمتوں اور اندھیروں کو خود ہی جگہ تو نہیں دے دی. پہلے نبی نے اس چیز کو دیکھا. اور یہ ایک نوجوان کا خود فرض ہے کہ وہ، اور ایک باپ کا اور ماں کا فرض ہے وہ دیکھے کہ اپنے بچے کو کس قسم کا علم دے رہا ہے، کس قسم کا شعور دے رہا ہے،
किस किस्म की किताबें पढ़ा रहा है, किस तालीम से उसको आशना कर रहा है और क्या असल चीज देखने की थी। लेकिन अफसोस ये सूरत हाल हो गई है कि हमारे यहां इस चीज को देखा ही नहीं गया है। इमाम हुसैन का तालीमी निसाब क्या था, इमाम हुसैन का इल्मी निसाब क्या था, ये आप नहीं सोचते हैं। डेवलप कर रहे होते हैं तब आप उसको नूर दे रहे होते हैं, जुल्मत दे रहे होते हैं, या अंधेरा दे रहे होते हैं या रोशनी दे रहे होते हैं, या खैर दे रहे होते हैं या शर दे रहे होते हैं। ये इसका तयन आपको करना था। आप खुद जाहिल हैं, इसलिए आपको इल्म ही नहीं कि आपकी अपनी जिंदगी में खैर कितना रहा है और शर कितना रहा है। आप तो आज फैसला नहीं करते हैं कि मैं अभी तक खैर के अंदर मुब्तला हूं या शर के अंदर मुब्तला हूं। 60-60 साल उम्रें हो गई हैं, 70-70 साल की उम्र के लोग हो गए हैं, लेकिन वो अपने खैर और शर का तयन नहीं कर पा रहे हैं। नौजवान नस्ल कहां से करेगी? आपके पास है कुछ नहीं तो उनको आप कहां से देंगे, और वो कहां से लेंगे? वरासते तो आप दे जाते हैं उनको, माल की, जमीन की, जायदाद की, घर की, कोठी की, कार की, लेकिन आप उन बच्चों को मादियत तो दे जाते हैं, रूहानियत नहीं दे पाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो असल मौजू, असल चीज थी कि उनका निसाब कुरान था, उनका निसाब कुरान था। कुरान उनके सामने उतरता था और उस कुरान के निसाब पर फिर आप गौर फरमाएं कि वो दिन रात किन के किस्से, कुरान किन के किस्से सुनाता है, या इब्राहिम के, या मूसा के, या ईसा के, या याह्या के, याकूब के, यूसुफ के, इसहाक के, इस्माइल के, आदम के, नूह के। जिस बच्चे के जहन में बचपन से ही किरदार साजी की जाने के लिए सारे के सारे किरदार आला किरदार के हों और औलुल अज़म पैगंबर हों, मजबूत अज़मों के पैगंबर जिनका हो, वो सोचें वो बच्चा अपनी शख्सियत को उन जैसी बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। आपके बच्चे के सामने निसाब क्या है? आइए मुझे आए ना कोई आदमी मेरे सामने आए कि कोई आदमी जिसकी उम्र गुजर चुकी है आप में से, किसी को सारे 26 या 25 नबियों का जो जिक्र कुरान मजीद में आया है, उनका मुकम्मल उनकी दास्तान हयात जो कुरान ने बयान की, आपको याद है? जब याद नहीं है तो आप बच्चे को देंगे क्या? मुझे ये बताइए। आपके पास ना, सहाबा को तो छोड़ दें, ये सब चीजें बात की हैं, रसूल को अभी छोड़ दें, ये भी चीज बात की है। अव्वल चीज कलाम इलाही है। आपको वो किस्से याद हैं? आपने कभी कोई कोशिश की कि हम ये किस्से अपने बच्चों को सुनाएं? कभी कोई किताब, कोई निसाब, कोई तजवीज करवाया अपने लिए, जिसको खुद उन किस्सों का नहीं पता और जिससे खुद उन किस्सों को नहीं पढ़ा और उन पर तहकीक नहीं की, उन पर तदब्बुर नहीं किया, वो किसी को वो किस्से क्या सुनाएगा? कुरान मजीद का 1/3 जो है वो किस पर मबनी है? 200-250 आयतें हैं सिर्फ फिकी अहकाम की, 200 से लेकर 250 आयतें हैं फिका के मसाइल जो आपके हैं। बाकी जो 6636 या 6666 जितनी भी दो तरह की गिनतियां की गई हैं, कुरान मजीद की बाकी आयात जो हैं, जो 6000 या 6200 या 6300 जो आयात हैं, मुझे ये बताइए कि उनके अंदर क्या है? उनके अंदर ईमानियात है या उनके अंदर अल्लाह पाक ने पैगंबरों के किस्से छेड़े हैं? आप में से किसी को किसको पूरा किस्सा याद है? कुरान तो पढ़ते हैं, 10-10 दफा जिंदगी में आपने खत्म किया होगा, 40 दफा किया होगा, 20 दफा खत्म किया होगा, लेकिन एक मुरत्तब अंदाज से अगर मैं आपसे कहूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा यहां पर बैठकर सुना दें, आप सुना नहीं सकते हैं। मैंने जी फलाना निसाब, ये जमात इस्लामी के निसाब थे, तंजीम इस्लामी के निसाब हैं, इनके अंदर क्या है जी? वो तहरीक का शऊर पैदा करें जी, इनके अंदर शऊर पैदा करें, किस तरह का सियासी शऊर डेवलप करें। आपकी तो सियासत गैर मुतल्लका हो ही नहीं सकती अंबिया अलैहिस्सलाम से। क्या आप समझते हैं कि आप अपने सियासी निजाम को अंबिया के निजाम से अलग करके बात कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि कुरान को छोड़कर आप अपनी माशियात की गुफ्तगू कर सकते हैं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि क्या आपके नफ्स के बारे में जो कुरान बताता है, क्या आपने उसके बारे में सोचा कि कुरान मेरे नफ्स के बारे में क्या हिदायत मुझे देता है? तो फिर किस तरह से मुमकिन है ये मुझे बताया जाए कि आप एक अच्छे माशरा डेवलप कर लेंगे? ये नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इंसान को कुरानी इंसान बनाया जाए
تو آپ کو قرآن کے اندر جن انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کو سامنے رکھنا، وہ خدا کے پسندیدہ انسان ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کون لوگ ہیں کہ قرآن نے غیر انبیاء کی بھی گفتگو کی ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام کا درمیان میں ذکر سورہ لقمان کے تحت آتا ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ عرب کے اندر آئے ہوئے ایک حکیم و دانا حکمران ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں، کبھی آپ کے باپ نے، کبھی آپ کے دادا نے، اور کبھی آپ نے خود ان نصیحتوں کو پڑھ کر اپنے بیٹے کو وہ نصیحتیں کی ہیں؟ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی اولاد نیک، تابع فرما اور آپ کے پیچھے پیچھے پھرنے والی ہو؟ جو خدا کے نافرمان اور سرکش اور باغی ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کی اولادیں ان کی نافرمان اور سرکش اور باغی ہوں۔ جو خدا کی زمین پر بیٹھ کر خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، تو ان کی سزا یہی ہے کہ ان کی اولادیں ان سے سب کچھ لیں نعمتیں، اور لینے کے بعد ان کے لیے باغی ہو جائیں۔ جو خدا کو اپنے سے ناراض کر رہے ہیں، ان کی اولادیں ضرور ان کو ناراض کریں گی۔ اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے، سارے نبی پاک نبی گزرے ہیں، جب وہ ایک کریکٹر والے نبی کا ذکر پڑھیں گے تو لازمی طور پر ایک اچھا کردار ان کے اندر ہوگا۔ آپ کے اندر بچپن سے آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے اس لیے کہ میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ انجینئر بنانا ہے، وہ انجینئر بنتا ہے۔ وکیل بنانا ہے، وکیل بنتا ہے۔ بزنس مین بنانا ہے، وہ بنتا ہے۔ وہ سب کچھ بنتا ہے، لیکن آپ اس کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں بھیج رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان نہیں بنتا ہے۔ آپ اس کو ایک پاکیزہ بچہ بنانا نہیں چاہتے، وہ نہیں بنتا ہے۔ آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں بنانا چاہتے، وہ نہیں بنتا ہے۔ آپ کو اپنی دنیا عزیز ہوتی ہے اور دنیا کی خاطر وہ بن کر آ جاتا ہے، اور پھر جو کچھ اس نے بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس کی شخصیت کا وہ مادیت کے لیے آپ اس کو بھیجتے ہیں، وہ مادیت ہی اخذ کر کے لے آتا ہے، اور پھر سر سے پاؤں تک وہ مادہ بن جاتا ہے اور بے حس ہو جاتا ہے۔ اس ستون کے اندر جس طرح جان نہیں، اسی طرح آپ کے بچے کے اندر بھی کوئی جان نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس کی ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں اور وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ جبھی تو وہ کسی مادی مقام پر جب پہنچ جاتا ہے تو آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ نہ رسول اللہ کا امتی بن کر سامنے آتا ہے، نہ خدا کا مطلوب انسان بن کر سامنے آتا ہے، نہ آپ کے سامنے آپ کا باوفا بچہ بن کر سامنے آتا ہے۔ سب چیزیں اس کے اندر سے مفقود ہو جاتی ہیں۔ کیوں گم ہو جاتی ہیں؟ کہاں چلی جاتی ہیں وہ چیزیں؟ کیونکہ آپ نے اس کا نصاب بدلا ہے۔ اور امام حسین کا دوسرا نصاب کیا ہے؟ ان کا دوسرا نصاب ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دن رات وہ نانا کو دیکھ رہے ہیں، وہ باتیں جو آپ نے پڑھی ہیں حسین ابن علی نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں۔ آپ نے تو کبھی اپنے نبی کا چہرہ خواب میں نہیں دیکھا، حسین دن میں کئی دفعہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ وہ مسجد میں ماں ان کو کپڑے پہنا کر بھیجتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی عمر کے ہوں گے وہ دونوں بچے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نہیں ہیں ساتھ، یہ دونوں شہزادے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں اور مسجد کے گیٹ کے اندر لڑکھڑا کر اندر آتے ہیں، دروازے سے داخل ہوتے ہیں، رسول اللہ ممبر سے اتر کر بھاگ کر جا کر پکڑ لیتے ہیں کہ دونوں لڑکھڑا کر گر نہ جائیں۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں پر کہہ دوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان بچوں کو کاندھوں پہ اور ان کے لڑکھڑانے پہ آپ بھاگے ہیں، جب آپ کے حسین ابن علی کربلا کے اندر شہید ہو رہے ہوں گے تو آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ ہاں، جو کبھی کاندھوں پر بٹھائے جاتے تھے آج نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی شخصیت کو ہم نے ضائع کیا، جو کبھی کاندھوں پر بٹھائے جاتے تھے، لو دیکھو آج وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں۔ ہاں، امام حسین کو نیزے مار کر گرایا گیا، جو کبھی نبی کے کاندھے کا سوار تھا آج گھوڑے سے اتار کر ہیں۔ اللہ اللہ، ذات گرامی ان کے سامنے تھی، صحابہ کو انہوں نے دیکھ کر کیا ٹھیک ہونا تھا؟
وہ تو نانا کو دن رات کی دیکھتے تھے، نانا تہجد پڑھتے ہیں۔ حضرت حسن نے دعا وطروں کی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، کیا حسن وطر پڑھا کرتے تھے؟ آپ کے بچے پڑھتے ہیں۔ 9 سال کا حسن، اور جس دن رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور کوئی 11 سال کا لکھتے ہیں، ہاں کوئی 10 سال کا لکھتے ہیں، تو وہ بچے کو دعائے وطر سکھائی گئے، اللہ مہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ یہ حضرت حسن اس کو روایت کرتے ہیں کہ نانا نے سکھائی ہے۔ آپ کے بچوں کا نصاب کیا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں نانا جہاد پر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ نانا کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ نانا کی زندگی کے اغراض کیا ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ نانا گھر کے اندر کیا سلوک کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ نانا کھاتے کیسے، پیتے کیسے، سوتے کیسے، اٹھتے کیسے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے نانا نے دنیا کو کبھی اختیار ہی نہیں کیا جبکہ دنیا ان کے اختیار میں تھی۔ نبی کا فقر اضطراری اور مجبوری نہیں ہے، نبی کا فقر اختیاری ہے۔ جب انہوں نے یہ اس چیز کو دیکھا ہے تو آپ مجھے اس بارے میں بتائیں، جب انہوں نے اپنے گھر کے اندر روحانیت کو دیکھا اور روحانیت کی طلب میں ماں، نانا اور باپ کو پایا اور ان کے سارے دوست اور احبا کو پایا، تو وہ خود اپنی زندگی میں کس طرح سے مادیت اختیار کر سکتے تھے؟ ان کی حیوانیت کس طرح سے ان کے عالم الوی کے اوپر غالب آ سکتی تھی؟ تو آپ کی اولاد آپ کے اندر، آپ اپنی اولاد کا نصاب ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ آپ بچے کبھی وہ نہیں کرتے جو آپ ان کو کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنے بچے کی کتاب بن سکے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچے کا نصاب بن سکے ہیں؟ جب آپ اپنے بچے کا خدا کا کلام ویسے چھوڑ دیا، اپنی ذات کا نصاب ویسے ختم کر لیا، تو پھر کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ حسینی کردار لے کر پیدا ہو جائے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے جو روزانہ ان کو کتاب الہی سناتی تھی حضرت فاطمہ، اور نانا جان کے ساتھ آنے والے جتنے بھی تھے، یہ گھریلو ماحول ان کے گھر میں تھا، اس کے اثرات ایسے ہی ہونے تھے جیسے کربلا میں وہ ڈٹ گئے پھر خدا کے لیے۔ اس پر سوچنا ہوگا کہ آپ کے اسکولوں کا نصاب کیا ہے؟ آپ خود اپنی اولاد کا نصاب بنے ہیں کہ اولاد آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اپنے نبی کو یاد کر لے؟ یہ دیکھنا پڑے گا۔ جب تک ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے اتنی دیر تک ہماری اولادیں صحیح طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر نہیں آ سکتی ہیں۔ تو موجودہ دور کے انسان نوجوان طبقے سے غیرت مفقود ہو رہی ہے، حیا مر چکی ہے۔ یہ اس تہذیب حاضر کا کمال ہے کہ میرا جسم میری مرضی کے جلسے میں ایک نوجوان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی بہن کسی سے جنسی تعلق رکھنا چاہتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہ رکھنا چاہتی ہے تو یہ میری بہن پر منحصر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنے جنسی تعلق رکھے یا نہ رکھے، اس لیے میری طرف سے تو اجازت ہے۔ یہ ہے آپ کا اب نوجوان طبقہ جو آہستہ آہستہ تباہ و برباد۔ بہن بھائی زنا کس لیے کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں یورپ کے اندر؟ کیونکہ ایک بے حیا عورت کا لباس اس کی بہن گھر میں پہن کر پھرتی ہے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی، ایک بہن وہی لباس پہنے جس کو دیکھ کر بیرونی عورت پر آپ کو شہوت آتی تو گھر میں نہیں آئے گی؟ یہ ایک بکواس ہے کہ ایک بہن، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک محرم رشتہ وہی لباس جو ایک طوائف کا ہے وہ پہن کر گھر کے اندر گھوم رہی ہے، تو آدمی کہ نہیں، اس کے انسان کے اندر شہوت کے جذبات نہیں بھڑک سکتے؟ 24 گھنٹے جن لوگوں نے گند دیکھنا ہے تو کیا عین گند کو اپنے سامنے پا کر اس کو نہ دیکھیں گے؟ یورپ کے اندر یہ گندے رشتے، مقدس رشتوں کے ساتھ جو گند کیا گیا ہے، یہ اس وقت کیا گیا ہے جب ان کے لباس بھی ویسے ہی ہو گئے جیسے کہ ایک فاشا عورت کے ہوا کرتے تھے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب بھائی اس کو یہ کہنا چاہتا ہے تو وہ پھر اس کی غیرت جاتی رہی۔ ایک ہے غیرت ہو اور ایک اسے بھارنا، ایک ہے غیرت ہو ہی نہ،
یہ مصیبت بن گیا ہے کہ اب ہم اپنی امت کے اندر غیرت کہاں سے پیدا کریں؟ اس نوجوان کے اندر غیرت موجود تھی، حیا موجود تھی، حمیت موجود تھی، نبی نے اس کو ابھار کے ایک غلط جذبے کو دبا دیا اور دوسرے جذبے کو باہر لے آئے، نوجوان پاک ہو گیا۔ آپ اپنے بچوں کی غیرت بھی مار رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی حمیت مار چکے ہیں، آپ اپنے بچوں کی حیا مار چکے ہیں، تو ایسی صورتیں میں کس کو آپ پکاریں گے؟ کس چیز کو آپ ہلائیں گے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، اور اس کی تدبیر مرشد صحیح کو کرنی چاہیے۔ آج جو لوگ اپنی اولاد کے لیے استاد ہے، مولوی ہے، عالم ہے، کوئی بندہ بھی اگر موجود ہے تو اس کو یہ غیرت بچے کے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ ان کی رگوں کا خون جو ٹھنڈا ہو گیا ہے، جس طرح سے اللہ اکبر کے نعرے میدان جنگ میں لگائے جاتے ہیں اور جسم کو ابھارا جاتا ہے اور جوش دلایا جاتا ہے، ابھی یہ دلانا، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ کثرت گند دیکھنے سے، کثرت فحاشی دیکھنے سے ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کو وہ گند اور وہ فحاشی اس کے لیے ایک نارمل چیز ہو جاتی ہے۔ عزیزو، اصل چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ تم جو نصاب اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہو، اس نصاب کے اندر کیا ہے جو پڑھانا تھا؟ جہاں سے غیرت آنی تھی، جہاں سے حیا آنی تھی، جہاں سے حمیت آنی تھی، آپ نے وہ چیپٹر کلوز کر دیا۔ نبی علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے، ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے زیادہ شرمیلے نہ بنا کرو، ہاں سمجھا رہا تھا، بولڈ ہو کر بات کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے روکا، فرمایا اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، یہی تو وہ سب سے قیمتی چیز ہے جو تیرے بھائی کے اندر اس وقت موجود ہے، کہ اس کو غیرت اور حیا جو ہے وہ شرمیلا ہے۔ جب آپ بچے کو بے شرم بنا دیں گے، جب آپ بچے کو بے غیرت بنا دیں گے، تو کل کو آپ کے سامنے جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا آئے گا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو کیا کہیں گے؟ پہلے وقتوں میں جب لڑکے بات نہیں مانتے تھے تو ماں باپ انہیں کہتے تھے کچھ لحاظ کرو، کوئی غیرت کھا، کوئی شرم کر، اس کو ابھارتے تھے۔ اب کس کو کہیں گے غیرت کھا اور شرم کر؟ جس کے اندر غیرت ہے نہیں، جس کے اندر شرم ہے نہیں، جس کے دیدوں کا پانی مر گیا ہے۔ پہلے لڑکیاں سر نہیں اٹھاتی تھیں، اب وہ آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈالتی ہیں اور آپ اس کو کانفیڈنس کہتے ہیں، اس کو بولڈنس کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ بڑا زبردست قسم کا بچہ ہے۔ جو بچے پہلے وقتوں میں جواب نہیں دیتے تھے، میرا بچہ ذرا شائی ہے، اس کا بچہ بڑا بولڈ ہے، وہی بولڈنس وہ بڑے ہو کے جب ماں کو دکھاتا ہے اور آنکھیں اور چلاتا ہے اور باپ پر چلاتا ہے تو پھر آپ کو وہ بولڈنس تنگ کرتی ہے۔ بچوں کو معصوم رہنے دیں۔ فاسٹ بچوں کو دکھا دکھا کر میڈیا نے کتنا انٹیلیجنٹ بچہ ہے، آپ کا بچہ کہیں زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے، میرا بچہ بس چھپ کر کے رہتا ہے، دوسرے کا بچہ بڑا بلنٹ ہے۔ یہ بکواسیات ہیں جو مغرب نے آپ کو سکھائی ہیں۔ انسان کی معصومیت، جس وقت معصومیت ہوتی ہے اس وقت معصومیت رہنی چاہیے۔ ایک بچے کو معصوم رہنے دیں، لیکن آپ کا ماحول اور آپ کا میڈیا، آپ کا گھر بچے کو معصوم نہیں رہنے دیتا۔ وہ وقت سے پہلے جوان ہو رہے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پیٹ میں بچہ ہے۔ کس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں؟ پہلے بچوں کو آپ کئی طرح کی باتیں بتاتے تھے اور بچے مان جاتے تھے، اب آپ بچوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ سیکشولیٹی کو اس قدر عام بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ اس کو ایک ایک چیز کو اتنا عام کر دیں کہ بچے بلنٹ ہو جائیں۔ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو اس جنس کے موضوع پر ہم نے ان سے بات کرنی چاہیے، لیکن ہم نے ان کے اوپر ان کی چیزیں مسلط کر دیں اپنی۔ ہمیں سب سے پہلے سوسائٹی کو اس مسئلے کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر جنسی فرسٹریشن کو اور ذہنی تسکین کے لیے اپنی نوجوان نسل کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے جن چیزوں کے ذریعے سے وہ گمراہ ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ان کے سامنے لانا ہے جن چیزوں کے ذریعے سے ان کے اندر ایک عظیم آدمی بننے کی بات ہو۔ آپ انہیں عظیم آدمی بننے کی بجائے ایک حیوان بننے پر تیار کر لیتے ہیں۔ آپ اسے کہتے تمہیں حالات بدلنے ہیں، آپ کبھی اسے کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلتا جو آپ کی اب نسل آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔